بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہرحال ہمارا موضوع آج بھی عمران خان صاحب ہی ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے کئی ہفتوں تک شاید عمران خان صاحب ہی رہیں، کیونکہ انہوں نے تقاریر بھی کرنی ہے۔ تقاریر میں کوئی کام کی بات ہوگی تو اس پہ بھی بحث ہوگی، اور کام کی بات نہیں ہوگی تو اس پہ بھی بحث ہوگی کہ کام کی بات کیوں نہیں کی، اور تقریر اتنا بڑے جلسے کرنے کے بعد پھر کام کی بات کیوں نہ ہوئی۔ پہلا جو میرے منہ میں ایک فکرہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انصاف عمران خان صاحب، انصاف۔ مجھے آپ سے کوئی انصاف نہیں چاہیے، پاکستانی قوم کو بھی آپ سے کوئی انصاف نہیں چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب سے انصاف چاہیے۔ عمران خان صاحب اپنے ساتھ اگر کوئی انصاف کر سکتے ہیں تو صرف سچ بولنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹ ان کی منہ سے نکلتا ہے، وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، اور جب یہ بات یقین کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال کل کی تقریر سے پہلے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اور اس وقت میں جب ویلاگ کیا تو اس وقت یہ جاری تھا، بعد میں نے بتایا تھا کہ شاید الیکشن کی کوششیں جاری ہیں، نہ ہو سکے، لیکن ہو گیا، اور حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کے چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے پنجاب کے۔ اب یہ لوٹا، اس کو کوئی بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی کے پارٹی پہ ٹکٹ پہ ہوں اور پھر آپ وہاں سے منہ موڑ لیں۔ لیکن یہ کس نے شروع کیا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر، اپنے اندر پنجاب میں اقتدار میں آنے کے چند مہینے بعد ایک ہم خیال گروپ بن گیا تھا غضنفر عباس چھینا صاحب کی زیر قیادت۔ اس کو تو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ جو ودن پارٹی تھا، کس نے بنایا تھا ہر ایک کو پتہ ہے، جو لائے تھے انہوں نے بنایا ہوگا، ڈانڈے وہاں ملتے تھے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس طرح کے گروپس جو پیدا کر دیے گئے تھے، کیونکہ میں جس طریقے سے آپ کو اقتدار میں لایا گیا تھا، جس طریقے سے بندے اکٹھے کر کے آپ کو دیے گئے تھے، میں نے کہا تھا عمران خان صاحب آپ سے یہ سہولت واپس لے لی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کو بہت زیب دیتی ہے؟ یہ مسلم نون کے جو 6 یا 5 ایم پی ایس جو ہیں پچھلے 2 سال سے، جو آپ کو بنی گالوں بھی ملتے رہے ہیں اور جن کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے ہیں اس وقت، اور مسلم نون یہی الزام لگاتی تھی، آپ کو زیب دیتا ہے۔ پھر پیسے کی بات آپ لوگ کرتے ہیں۔ بلوچستان کا جو پارٹی ٹکٹ جو آپ جس کا الزام لگا تھا، اپنی پارٹی کے صوبائی قیادت نے لگایا تھا کہ اس نے 60-70 کروڑ روپے دیے ہیں، پھر آپ نے انڈورس کیا کہ بلوچستان میں 60-70 کروڑ روپے پہ سینٹ کے ٹکٹ پارٹیاں بیچ رہی ہیں، اور اس بندے کو پھر آپ نے ٹکٹ دیا پہلے، پھر پارٹی کا پریشر ہے واپس لیا آپ نے وہ ٹکٹ، پھر اس کو باپ کے ٹکٹ کینڈیڈیٹ بنانے کی کوشش کی، پھر باپ کے نے کینڈیڈیٹ نہیں بنایا تو باپ کے کینڈیڈیٹس کو بٹھایا گیا، پیسہ کدھر گیا؟ پھر سندھ کی قیادت نے جس ٹھیکیدار کو آپ نے سندھ میں ایک سینٹ کا ٹکٹ دیا، کسی اور پارٹی کا بتا دیں، مسلم نون کا بتا دیں کہ کون سا سینٹ کا ٹکٹ ہے جو پیسے والے کو دیا گیا۔ کے پی میں سلیم صافی صاحب کتنا بتا چکے ہیں ایک سینٹ کے ٹکٹ کس طریقے سے لوگوں نے ارب پتک کھر پتیاں آپ سے لیے اور کس طرح لیے۔ اب بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر، جس کو آپ نے خود بنایا ہے چن کے، وسیم اکرم پلس پلس، بزدار پلس پلس، محمود خان پلس 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 تھا، اس کو بغیر کسی وجہ کے آپ نے یہاں سے علی امین گندہ پورا ہے اس کو آپ نے بھیجا، سب کی خفیہ میٹنگ ہوئی، اور اسی بندے کو جا کے وزیر اعظم بنانے کے لیے ٹکٹ دیا جس کے اوپر 1 ارب روپے کا ایک ISI کے بریگیڈیئر کو دینے کا الزام تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، اور بریگیڈیئر کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر، فوج کے اندر، اس کے ضرور کوئی نہ کوئی تعدیبی کارروائی ہوئی ہوگی یا انویسٹیگیشن کم از کم ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ نے اس بندے کو، جو کہ اس وقت کھرب پتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مبینہ طور پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ سے 3 یا 4 ارب روپے دیے اس تحریک چلانے کے لیے، آپ پیسے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ آپ جن بزنس مین کے جہاز پہ کل گئے ہو، اور وہ بزنس مین آپ کو مطلب ہے کہ آپ سے کوئی وصول نہیں کرے گا، وہ ایسا وہ دل و جان سے کرنے والا، وہ آپ کا کوئی نظریاتی کو ورکر ہے جو دبئی سے جیسے پیسے دیے آپ کے جہازوں پہ، کیونکہ جہازوں کی اب آپ کو عادت پڑ گئی ہے، پشاور تک تو آپ جا نہیں سکتے، اب تو آپ پتہ چل جائے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کو جہاز تھا اس کا کتنا معاوضہ تھا۔ بہرحال اس کو تو بعد میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان بٹوین پنجاب کے اندر جس کو ہم ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ 197 ووٹس لے کے حمزہ شہباز صاحب بن گئے چیف منسٹر۔ جو دھیگا مشتی اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے الزام لگایا
کہ ان کا بازو ٹوٹ گیا. بعد میں میرا خیال ہے بازو نہیں ٹوٹا کہ وہ بھی بازو کے ساتھ بڑے ریلیکس نظر آ رہے تھے. آج کی بھی فوٹیج ہے وہاں پائٹین تو نظر آ رہی ہے لگی ہوئی, لیکن پائٹین ہڈی جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ ہاتھ پہ شاید اسکریچز لگے ہوں, اس کفل کے اندر کچھ نہ کچھ ہو گیا ہو. لیکن کیجولیٹی میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاندان جو ہے بہت ہی ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں. ان سے بے شمار سیاسی اختلافات کرنے کے باوجود لوگ ان کی ہمیشہ تعریف ہی کرتے تھے, ان کے ویلیو سسٹم کے معترف تھے. شجاع صاحب تو خیر ایک بہت ہی شاندار شخصیت تھی. کس طریقے سے کس لیول پہ آ کے اور کس طرح انہوں نے کیا ہے, ان کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو, لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے یہ کردار ان سے اس کی توقع نہیں تھی. ساری فوٹیجز موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہ واردات جو ہے چوہدری صاحب کو بہت شدید نقصان پہنچا گئی ہے. اب ذرا اپنے اصل موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تقریر جس کے اندر انہوں نے, پہلی بات تو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب باوجود ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی ہے, کوئی یہ ساری جو باتیں کر رہے بھرپور دھوکہ دے رہے تھے. مانا کہ آگے جو بندے بیٹھے ہیں وہ چند لاکھ ہیں, چند ہزار ہیں, چند کروڑ ہیں, قطع نظر اس کے, وہ بھی ان کی باتوں پہ اعتبار کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ جوش خروش جنون میں ہیں. عمران خان صاحب اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو انتہائی آپ کے درجے کے عقیدت مند ہوں گے, وہ رہ جائیں گے. کوئی بھی ذی شعور ہوگا, میں ہمیشہ یہ ایویلیویٹ کروں گا کہ میں ایک بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ مسلم نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے میں آپ کے ساتھ تھا, میں ایویلیویٹ کرتا تھا میں اپنے آپ کو کہ کتنا حد تک میں جائز آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, کتنی حد تک ناجائز کر رہا ہوں, کس حد تک میں سچائی پہ کر رہا ہوں, کس حد تک میں جھوٹ پہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. حفیظ اللہ خان سب سے زیادہ حفیظ اللہ خان سے جواب دیا کیونکہ سارا دن میں نے ہی اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور مجھے بندہ اندر سے بتاتا رہتا ہے کہ آج تم فلاں جگہ سے واردات کر کے آئے ہو, فلاں کے ساتھ فراڈ کر کے آئے ہو, فلاں کے ساتھ جھوٹ کر کے آئے ہو. اللہ کا شکر ہے کہ آپ پہلی دفعہ کنفیوز نظر آئے. اس تقریر میں آپ کا مخاطب کون تھا آخر تک آپ نے نہیں پتہ چلنے دیا. آپ امریکہ کا نام لیتے لیتے کہتے تھے کہ یہ لوگ شروع سے جب سے اقتدار میں آئے ہوں مجھ سے NRO دلانا چاہتے تھے ان کرپٹ لوگوں کو. وہ لوگ کون تھے, ان کا نام کیا تھا؟ نواز شریف نے تو نام لے لیا تھا, پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور یہ خلائی مخلوق ہے, آپ اتنا ہی کہہ دو. درمیان میں آپ آتے تھے یکدم یا اسکریچ کے ساتھ بریک لگا دیتے تھے تقریر کے اندر, یہ آپ کی جرت ہے, یا آپ لیفٹ یا رائٹ ٹرن لے لیتے, یو ٹرن میں نہیں کہہ رہا ہوں, فوراً کہہ دیتے تھے جی کہ نیوٹرل کیا تھا, امر بن معروف نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا, اور پھر اسے بعد آدھا تیتر آدھا بٹیر کہہ کے پھر چپ, یکدم بریک لیفٹ رائٹ. آپ سمجھتے تھے کہ یہ آپ سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. صاف پتہ چلتا تھا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی جرت نہیں ہے, آپ وہ نہیں کہہ سکتے. لاہور کے جلسے کو بھی اگر آپ نے اسی طرح ضائع کر دیا کہ کوئی پیغام نہیں دیا, الیکشن کراؤ, یہ نعرہ 2014 میں استعفیٰ لے لیا تھا نواز شریف صاحب سے آپ نے, جب کہتے میاں صاحب استعفیٰ لکھا پڑا ہے, سائن ہونے والے ہیں, امپائر نے انگلی کھڑی کر دی ہے. اب تو امپائر کی انگلی جو تھی وہ کہاں ہے اس وقت, اس کو پہلے آپ ڈھونڈیں. میں نے تب بھی وہاں پہ عسکری قیادت کے لوگ ملتے تھے, میں کہتا تھا جی کہ اسی ہفتے جب آپ پہلا 5-6 دن آپ ہوئے تھے آپ کو اسلام آباد پہنچے 2014 میں نے کہا نواز شریف استعفیٰ نہیں دے گا, لے کے دکھا دے. میں نہیں جانتا تھا نواز شریف صاحب کو, خدا گئے میری تو ایک جو 2-4-5 رسمی ملاقاتوں کے علاوہ کبھی کوئی ٹاکرے نہیں ہوا تھا. لیکن کچھ سیاست کے اندر کچھ چیزیں ڈویبل ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. آپ کو استعفیٰ نہیں ملے گا. اس وقت بھی ساری پارٹیاں MQM بھی اور پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. آپ بڑی بالکل آپ کا کزن تاروق قادری اکیلے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈنڈا تھا وہ کافی تھا. آپ کو نہ مارا جا سکتا تھا, نہ لاٹھی چارج ہو سکتی تھی. آپ نے پولیس کو زخمی کیا, آپ نے پارلیمنٹ کو پہ اٹیک کیا, آپ نے PTV کی ماں بہن نے کیا, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھاگے, آپ کے بندے نہیں تھے, آپ تو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے. دیکھا تو 15-20 بندے تھے, ان کے ساتھ کیا جاتے وزیر اعظم ہاؤس سے قبضہ کرنے. آپ تو ان کے گھروں کے اندر گھسنے کے چکر میں پھر رہے تھے. آپ تو یہاں پہ لاہور کے اندر جاتی عمر ان کے گھر میں بندے گھسانا چاہتے تھے. آپ کے ساتھ تو کراؤڈ نہیں تھا, اس کے بھی نمبر آپ لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, PTV پہ حملہ کیا, آپ کو سزائیں نہیں ملی.
کوئی جرت نہیں کر سکتا آپ کو گرفتار کرنے کا، کیونکہ ایک انگلی جو تھی نا وہ آپ کے پاس تھی، وہ انگلی جو تھی وہ اب نہیں ہے، اور وہ اس وقت جانور بن چکی ہے، وہ غیر جانبدار ہے، وہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے بقول آپ کے، وہ غیر جانبدار ہے۔ اب آپ نے عمران خان صاحب آپ کی تقریر کے اندر آپ کون سازش کر رہا تھا امریکہ کے بارے میں، تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ایک صحافی کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ، یہی بات آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے، جنرل افتخار بابر نے کہی ہے کہ ہمیں بھی کہا جاتا تو ہم بھی کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، بس ختم۔ اور کون سی سازش ہو گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے تحت تحقیقات، تو حقیقت ہے کہ تحقیقات ہوں گی، آپ امبیرس ہوں گی۔ آپ کل پہلی دفعہ ڈیفینسو نظر آیا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے خلاف انٹرا پارٹی فنڈنگ کیس، پھر آپ اس میں جرات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو اقتدار میں آتے کہا تھا کہ سب سے پہلے احتساب میرے پہ شروع ہوگا، حدیث سن کے میرے کان پک گئے ہیں، اور اتنی معتبر اتنی محترم حدیث ہے کہ جس میں آپ سے پہلے اس لیے قومیں تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دی۔ آپ نے کس طاقتور کو سزا دی ہے؟ آپ کا نمبر 1 آدمی عامر کیانی اقتدار میں آنے کے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد دوائیوں کی قیمت 3 گنا کرنے کے بعد، جس کے ہر ایک ہوتا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اربہ روپے رشوہ لے کے ایک دوائی کی قیمت بڑھا دیا، انہوں نے سینکڑوں ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی، کتنے اربوں روپے کا کھاتا کھلا ہوگا؟ کیونکہ ادویات کا بزنس پاکستان میں، اس کا ایسٹیمیٹ تو لگائیں، اگر 8-10 ہزار ارب کا نہ ہو تو بھی مجھے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حیرت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کہیں ڈبل ہوگا۔ اس میں سے کوئی بندہ 1000-2000 ارب دے کے اور 15-20 ہزار ارب کما لے، یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا پوری دنیا میں وتیر ہے۔ آپ نے اسے اٹھا کے نکال کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ چینی کی آپ نے ایکسپورٹ کر کے 52 روپے کی چینی 70 روپے کی ہو گئی، مجھے یاد ہے ذرا سا، یہ فیصلہ آپ نے کیا، کوئی ٹنگا کیا، قوم ماری گئی۔ ڈیزل کی امپورٹ کے اوپر، سی این جی کے اوپر، علی زیدی کے اوپر مبینہ طور پر آپ کے قریبی دوستوں نے آپ کو بتایا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ علی زیدی نے اتھ مچائی ہے مبینہ طور پر حرام کھانے کی۔ اعظم سواتی کے بارے میں سپریم کورٹ میں آپ کے اقتدار میں کیس چلا، آپ نے اٹھا کے ان کو وزیر بنا دیا۔ کون سا بندہ ہے جس کو کرپشن کے عظیم الشان الزامات نہیں لگے، یا جن کا ماضی انتہائی خوفناک نہیں تھا، وہ آپ کے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوا؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ پھر انٹر پارٹی فنڈنگ کیس، رمضان کا مہینہ ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جانے کہتا ہوں کہ اکبر بابر جتنا دیانتدار آدمی 2014 میں وہ آپ کے خلاف گیا تھا، 2014 میں پارٹی فنڈنگ کیس میں، آپ کی پارٹی کے اندر یہ سب کچھ دیکھ کے آپ سے لڑ کے گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ اکبر بابر جب لڑ رہا تھا تو میں آپ کے پاس بھاگ کے گیا تھا کہ یہ بندے جو ہیں یہ لوز کرنے والے نہیں ہیں۔ نعیم الحق بیٹھا تھا وہاں پہ، اشرف اللہ نیازی بیٹھا تھا G6 سے دفتر میں، جب میں گیا تھا 2012 میں نے کہا اکبر بابر کو ہم نے نہیں کھونا، یہ بہت قیمتی آدمی ہے، یہ بہت عقل والا آدمی ہے، بہت دانش والا آدمی ہے۔ آپ کسی خاطر میں نہیں لائے۔ آج اکبر بابر کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہو کسی کے اشارے پہ؟ اکبر بابر سے کوئی بندہ غلط کام یا اپنی مقصد براری نہیں کروا سکتا، اس میں خرابی ہے، غصہ اس میں بہت زیادہ ہے، اور غصہ کئی دفعہ غلط فیصلے بھی کرواتا ہے۔ لیکن اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ کی پارٹی فنڈنگ کیس کے بارے میں وہ تحقیقات چاہتا ہے؟ آپ نے کون سا وہ طریقہ نہیں اختیاری کیا جو تحقیقات کو روکو؟ ہائی کورٹ نہیں گئے، سپریم کورٹ نہیں گئے، ہر طریقہ کیا ہے۔ فیصل واڈے کے کیس کو آپ نے رکوانے کی کیسی کوشش نہیں کی؟ بی آر ٹی کے اوپر تحقیقات ہونے دی آپ نے، بلین سونامی ٹریپ کے اوپر آپ نے تحقیقات ہونے دی، بن گئے جیکٹ اور نئے اٹائرز میں ڈریس میں آ کے وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلے میرا احتساب، طاقتور آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، طاقتوروں کا احتساب نہیں ہوتا۔ کس طاقتور کا احتساب کیا آپ نے؟ طاقتور کون تھے؟ وہ پاپا جونز پیزا والے تھے، کر لیتے احتساب۔ سرٹیفکیٹ کریکٹر آپ نے دیا جب یہ سکینڈل آیا جنرل آصف باجوہ کو، کر لیتے طاقتور کا احتساب۔ طاقتور ہاں نواز شریف تھا جو اپنے وزیر اعظم ہوتے ہی جی آئی ٹی میں گریڈ 18 دفتر کے افسر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ آپ کو بھی کروائے نا۔ ایک عثمان بزدار پہ شراب کے پرمٹ کا کیس بنا تو آپ نے یہاں کے کہا کہ ایک سیکشن افسر کا کام ہے، آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھ رہے ہو۔ جب یہی کمپنیاں پکڑی گئیں آف شور، جہانگیر ترین کی، علیم خان کی، تو فیصلہ آباد کے جلسے میں آپ نے کہا کہ دیکھو یہ اس وقت آپ جہانگیر ترین کو، علیم خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کیونکہ ان کا پیسہ آپ کے پاس آ رہا تھا۔
جو عارف نقوی کا جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، ایک کرکٹ کلب جو کہ ہندوؤں کو رن کرتا ہے، انہوں نے تحریک انصاف کو یہ پیسہ دیا ہے دبئی سے عارف نقوی کے تھرو۔ امریکہ میں ٹرائل ہو رہا ہے، اب 2-3 سال لگے امریکہ کو برطانیہ سے اس کو نکلوانے میں، امریکہ میں پہنچانے میں۔ اب وہ منتقل ہو چکا امریکہ، وہاں ٹرائل ہونا ہے، اس نے آپ کا نام لیا ہوا ہے۔ یہ سارے کرپشن کے کیسز ہیں، یہ منی لانڈر۔ آپ کہتے ہیں آپ کی زبان ہڑکلا کیوں جاتی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ مجھے دیوار سے لگایا، پہلے کہنا چاہتے تھے کہ ملک کو نقصان ہوگا، پھر کہتے ہیں آپ کو نقصان ہوگا۔ ان کو کیا نقصان ہوگا آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کیس چلانے کا؟ اور ملک کو آپ کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ یہ جو امریکی سازش ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکی سازش نے نواز شریف کو نکالا، امریکی سازش نے آپ کو نکالا، اب اسی امریکی سازش کے تحت آپ اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہو۔ اسی امریکی سازش نے خواجہ نظام الدین کو نکالا تھا، سیٹو سینٹو سائن کرے تھے۔ اسی امریکی سازش نے فیروز خان نون کی حکومت ختم کر کے ایوب خان کو انسٹال کیا تھا۔ اسی امریکی سازش نے بھٹو صاحب کو نکلوایا تھا، ضیاء الحق صاحب آئے تھے۔ یہ 4 ہمارے سربراہان مملکت امریکی CIA کے ہاتھ میں، جن کے اوپر الزامات ہیں، لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ سارے بندے جو ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے ڈانڈے CIA سے ملتے تھے۔ حقیقت کو پتہ ہے، امریکہ تو چاہتا ہی ہے کہ جب ہم اس طرح کی شورش پر کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو بھی علاقائی تنظیمیں ہو، کوئی افراتفری ہو، سیاسی شورش امریکہ اندر ہے۔ آپ کے اندر ایک اصول پسند کا بندہ ہوتا ہے، ضرورت ہے آپ کہتے ہیں جی میرا ٹرائل کریں، اوپن کریں، جو شاہد خان کا عباسی کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پارٹی فنڈنگ کیسے میں نے کہاں زیادتی کی، کہاں نہیں کی۔ چوری چھپانے کے لیے سینہ زوری، خدا گواہ ہے کہ مجھے صرف افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس باقی پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ کل آپ نے تقریر کی ہے اور یہ آپ اپنا جو نور بصیرت ہے یہ اب اپنے عام کرنا ہے۔ آپ الیکشن کروا پائیں گے؟ اتنی عقل ہوتی کہ 2014 میں جو ٹھاٹھے ماتا سمندر آپ کو 20 لاکھ لوگ لے کے لاہور سے روانہ ہوئے تھے 14 اگست کو، یاد ہے آپ کو 2014 کو، جو کالا شاگو کو پہنچے، قدم بڑھا عمران خان، پیچھے دیکھا بندے غائب، گجرانوالے سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، دھکے دے کے آگے پہنچایا گیا۔ 120 دن کے دھرنے کا جو حال تھا، یہ مسلم لیگ نون نے طے کیا اب آپ سے کہ آپ سے 120 دن کے دھرنے کے لیے انہوں بندے چھوڑے ہوئے تاکہ آپ سے دھرنا دلائیں۔ آپ کو اسلام آباد یہ شیخ رشید پہنچائے گا، وہاں بٹھائے گا، پہلے آپ کے اوپر ایسے آپ سے باتیں کروائیں گے، پہلے جب آپ کی سیاسی سٹیم ختم ہو جائے گی پھر وہ اٹھا کے آپ کو وہ مقدمات چلائیں گے جس میں بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن حساب آپ کو دینا ہوگا، چاہے توشہ خانہ کو، کیونکہ دیانتداری کے معیار آپ نے اپنی تقریروں میں خود مقرر کیے ہیں۔ اب آپ نے حساب ان سے نہیں لینا، اپنا حساب ہر چیز کا دینا ہے۔ جن نعروں پہ آپ آئے تھے آپ نے اس کا بھی حساب دینا ہے سیاسی طور پہ کہ وہ نعرے کہاں چلے گئے۔ کرپشن ختم کرنے آئے تھے، پاکستان کو 116 درجے سے لے کے 140 درجے پہ کرپشن نے پہنچا دیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے نہیں، پھر تو جھوٹ ہے جھوٹ۔ آپ نے پورے جھوٹوں کی اتنی بڑی برگیڈ تیار کر دی ہے۔ ہٹلر کا جوزف گویبل، وہ تو بیچارہ آپ کو دیکھ کے تو آپ لوگوں کی شاگردگی میں آ جائے، اس طریقے سے جھوٹ کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل کے جلسے میں آپ ٹوٹل کنفیوز تھے، آپ کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے۔ ایبسولوٹلی ناٹ پہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کسی نے سوال کیا میں نے جواب دیا، نہ امریکہ نے انڈے مانگے تھے، نہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو ہے۔ باقی ایک جو مراسلہ ہے اس کی تحقیقات ہو کے سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ سفیر بھی بچ کے نہیں جائے گا، اس نے آ کے اس کی ٹیسٹمنی ہونی ہے۔ جس نے بھی ریاست پاکستان کے خلاف اتنا گھناؤنا اس کے رازوں کا جرم کیا ہے اس کی سزا علیحدہ ہے، لیکن آپ کو بیانیہ دینا ہے۔ الیکشن آپ کو کوئی کیوں دے گا؟ یہ وہ اسمبلی ہے جس نے آپ کو الیکٹ کیا تھا، انہی اتحادیوں نے آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی، اب انہی اتحادیوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے۔ آئین پاکستان کے اندر حرف بحرف ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا کہ نواز شریف کی سیاست ہو یا آپ کی سیاست ہو یا کسی اور کی سیاست ہو، آئین سے تجاوز جس نے کیا وہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہوگا، اور جس نے آئین کے برخلاف کو اپنا بیانیہ چلانے کی کوشش کی، جو آئین کے اندر جس کی وائلیشن ہے، وہی لوگ ہیں جن کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔